الله 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 الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہے ہیں، جب تم لین دین کرنے لگو تو لکھ لیا کرو. اس مضمون کو میرے دوستو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. یہ آیت سب سے طویل آیت ہے قرآن حکیم کی، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں ہے، آخری رکوع سے پہلے ہے سورہ بقرہ کی. اِلیٰ اجل مسمى فاکتبوہ. ایک یہ ہوتا ہے کہ پیسے لیے کب دیں گے، دے دوں گا، لے لیے 1 مہینے کے وعدے میں، اس کے بعد اب تقاضا کیا، انہوں نے کہا بھائی میرے پیسے آپ کے پاس ہیں، دے دوں گا. وہ دے دوں گا کب ہوگا؟ تو قیامت تک چلتا رہے گا. کب؟ فیوچر ہے، مستقبل کی بات ہے، کوئی طے نہیں ہے. دے دوں گا کب دو گے نہیں معلوم. اچھا، اور مزے کی بات یہ کہ اپنی ساری چیزیں چل رہی ہیں، بچوں کی شادی بھی ہو رہی ہوگی، نئی گاڑی بھی لے رہے ہوں گے، مکان میں رینوویشن بھی ہو رہا ہوگا، لیکن جس بیچارے کا قرض لیا ہوا ہے اسے قرض واپس نہیں کرے. اور ہوتا کیا ہے، بہت قریبی دوست ہیں، بھائی ہیں، گھر والے ہیں، پیسے مانگے، پیسے دے دیے. بھائی لکھا. یہ شکلا نے ایک کتاب لکھی لگھتم مہتم، جس کا اردو میں ترجمہ ہے، انگریزی میں ترجمہ ہے بک کیپنگ، جسے ہم آج کل کی زبان میں اکاؤنٹنگ کہتے ہیں. بک کیپنگ میں پہلے صفحے پہ ایک اس نے اصول لکھا ہے، پہلے لکھ بعد میں دے، پھول پڑے کاغذ سے لے. پہلے لکھ لیا کرو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اتنے قریبی ہے، لکھنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہی قریبی پھر کچھ دن کے بعد، کچھ مہینوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق ہیں پروڈکٹ کے. انہیں پتہ ہے کہ کہاں پر انسان اپنی حدود کراس کرے گا، اپنی حدود پامال کرے گا. پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں بہت نفیس ماشاءاللہ، وہ ایک دفعہ ایک بات کہنے لگے، اس مجلس میں بھی تشریف رکھتے ہیں، کہنے لگے کہ جب قرض آپ واپس لیں گے تو پہلے بات ہوتی ہے آپ سے، پھر ہوتی ہے تم سے، پھر ہوتی ہے تو سے، پھر ہوتی ہے طلاق سے، اور پھر ہوتی ہے گالم گلوچ سے، اور پھر سارے رشتے. آپ وہ جو اکثر دکانوں میں لکھا ہوا دیکھا ہے نا، محبت کی قینچی ادھار، کسی کو ادھار دے کے دیکھ لیجیے. میرے تجربے میں بہت کم ایسا ہے، میرا تو ناقص تجربہ ہے، آپ حضرات اگر اپنے آپ سے بھی پوچھیں، جس نے قرض لیا ہوا ہو یا جس نے قرض دیا ہوا ہو، کسی کو وقت تک قرض کبھی واپس نہیں ملا. پریشان کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں، قرض ایک نے بالفرض کسی کو 1 لاکھ روپے دے دیے کسی نے. اب اس بیچارے جب 1 لاکھ روپے اس کو دیے ہیں، تو اس نے تو اپنی پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کے اس کی ضرورت کو محسوس کیا نا. اب پہلا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آپ واپس مانگیں گے تو اس کی بھمیں چڑھ جائیں گے اوپر، اس کا وہ طور طریقہ، ادب آداب بدل جائے گا. کچھ دن کے بعد وہ گھر میں ہوتے ہوئے کہنے لگے گا کہ اب گھر سے چلے، میں گھر میں نہیں ہوں. بچوں سے کہہ دیں گے کہ گھر میں نہیں ہوں. آج کل گھروں میں جانے کا رواج نہیں، فون کا ہے. فون پر یہ ہوگا، فون اٹھائیں گے نہیں، اور فون اٹھائیں گے تو کہیں گے کہ میں تو یہاں پر اجتماع میں آیا ہوا ہوں، میری تشکیل ہوئی ہوئی ہے، اب کر لیجیے کیا کریں گے. جب آؤں گا واپس تو کریں گے حساب. کب آؤ گے واپس؟ آ جائیں گے، کہیں جا تھوڑی رہے ہیں.
تو یہ ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں میرے دوستوں. اب اس نے جو بیچارے نے دیا ہوا ہے پیسہ، یہ تو اس کو اگر 2 سال کے بعد یہ 1 لاکھ روپے واپس ہوتے ہیں وہ بھی ٹکڑوں میں، تو اس کے تو کسی کام کے نہیں ہے. آج کی ویلیو اور پھر 2 سال کے بعد کی ویلیو. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ یہ مقروض تو نہیں ہے جس کا جنازہ ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ ہاں تو آپ کہتے اپنے بھائی کا جنازہ پڑھا دو یا پڑھ. نماز نہیں پڑھاتے تھے ایسے شخص کا. اس کا مطلب کیا ہوا میرے دوستوں؟ گہرائی میں جا کے سوچنی چاہیے ہر بات. مطلب یہ کہ وہ تو دنیا سے چلا گیا، جس کا لیا ہے اس کا تو پورا خاندان متاثر ہو گیا نا. اب یہ کس سے مانگیں گے؟ ایک جملہ پیٹنٹ ہوتا ہے لکھا ہوا، وہ ہم سب کرتے ہیں کہ تدفین ہو گئی اور اس کے بعد کہا کہ بھائی کسی کا لین دین ہو تو وہ بتا دیں کہ ورثہ سے لیں گے. پھر ورثہ بھی بعد میں نے یہ بھی سنا ہے کہتے ہوئے لوگوں کو کہ ہم نے اعلان کیا تھا کیا؟ جنہوں نے اعلان کیا تھا ان کو پکڑو. تو اتنی مشکل صورتحال ہے یہ، اسی لیے اللہ نے اور جو آگے اس کا جز ہے اس میں لکھا ہے کہ جس کے اوپر حق ہو وہ لکھے. یعنی زید بکر کو پیسے دے رہا ہے تو زید نہ لکھے، بکر لے رہا ہے بکر لکھے پیسے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. ایک مرتبہ ایک معاملہ ہوا، کہیں پر معمار نے مکان بنایا تو جن کو پیسے دیے جاتے تھے معمار کو، ان سے والد صاحب کہتے ہیں کہ اس کے اوپر لکھ دو. ایک ڈائری بنائی ہوئی تھی، وہ لکھتے رہے. جب وہ مکمل ہوا سال سوا سال کے بعد تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے، یہ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، کہ 3 لاکھ اوپر سے خرچ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی کس طرح کہ وہ میری ایسے ایسے خرچ ہوئے. تو وہ جو لکھا ہوا تھا وہ انہیں کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا جنہوں نے وصول کیے. انہوں نے دیکھا تو الٹے 20,000 روپے ان کے اوپر چڑھ گئے اور وہ حیران رہ گئے، پسینے آ گئے. کہنے لگے میں تو بہت پریشان ہو گئی، تو میں لکھا تو تھا میں نے لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا. انہوں نے کہا اب سمجھو نہ سمجھو بہرحال آپ نے لیے یہ پیسے. تو کیا قرآن حکیم کی تعلیمات ہے میرے دوستوں. جس کو پیسے دے اس سے کہو کہ تم لکھو اور وہ پرچہ اپنے پاس رکھ لو. یہ باتیں قرآن حکیم کی ہیں میرے دوستوں. اور عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فریج کس کا ہے؟ فریج بیوی لے کے آئی ہے جہیز میں سے. جہیز کا فریج ہے، وہ کس کی ملکیت میں جائے گا اگر دنیا سے چلے گئے تو؟ یہ بھی تو تحریر ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں. بچی کو دے دیا گولڈ کی ایک چین بنا کے اور یہ سمجھا کہ یہ تو بچی کو دے دیا ہے بس یہ بچی کا ہو گیا. بھائی جب بچی کا ہو گیا تو اب اس کے اوپر چیزیں بھی تو ہیں، اب قربانی بھی تو کرنی پڑے گی. اور پھر اس وقت پھر مسئلے کیا تلاش کرتے ہیں؟ بچی تو ابھی نابالغ ہے. ایمانداری سے بتائیے یہ بچی کسی کو یہ چین تحفے میں دے سکتی ہے؟ نہیں دینے دیں گے. ہم نہیں دینے دیں گے اس کو. کیوں نہیں دینے دیں گے؟ اس لیے کہ ملکیت میں سمجھتے ہیں اپنی، حالانکہ ملکیت نہیں ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان سب کا بڑی بڑی فیکٹریاں ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا. دنیا سے چلے گئے تو کون کس سے پوچھے گا؟ پھر یہی ہوتا ہے کہ معاملات خراب ہوتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. تو میرے دوستوں اس سے بچنے کے لیے قرض جہاں پر اتنی وعید ہے وہاں ایسا نہیں ہے. اسلام دین اسلام پیرالل ہے، بالکل متوازی ہے. اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ شکریہ کا تم کسی سے مطالبہ نہ رکھو، ذہن میں یہ بھی نہ رکھو. بعض اوقات ہم کہتے ہیں میں نے اس کے لیے اتنا کیا اور اس نے چھوٹا سا شکریہ کا لفظ بھی نہیں کہا. تو جب یہ ہم نے سوچا تو سارا کا سارا ہمارا کیا ذرا ختم ہو گیا، کیونکہ ہم نے تو شکریہ کے لیے کیا تھا، کسی بدلے کے لیے کیا تھا. دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. دیکھیں دونوں چیزیں برابر ہیں. تو اسی طرح سے جہاں قرض کے اوپر اتنی سختیاں ہیں وہاں پر معاف کرنے میں بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کو خوشخبریاں سنائی ہیں. حدیث قدسی ہے، ایک شخص کو لایا گیا، اس کا نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی. اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس کی کوئی نیکی ہے تو اسے بتایا، اللہ کو بتایا گیا. حالانکہ اللہ سب جانتے ہیں. اللہ کو بتایا گیا کہ یہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس کے بعد یہ کہا کرتا تھا، جن کو ریکوری کے لیے بھیجتا تھا ان سے یہ کہا کرتا تھا کہ دیکھو امیر ہوں تو وقت دے دینا اور غریب ہوں تو معاف کر دینا. اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا. ایک طرف یہ بھی ہے
تو لیکن میرے دوستوں اپنا معاملہ صاف رکھنا چاہیے، لین دین کا معاملہ ہے، لکھت پڑھت ہونی چاہیے، ساری چیزیں ایک صفحے پہ ہونی چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس کا گھر والوں کو علم ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ